مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ جینیس آف پاکستان، یہ ٹائٹل آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ 66 گولڈ میڈل جب اللہ پاک نے الحمدللہ اس وطن کے لیے عطا کی، ڈیبیٹس، بیت بازی، میرا بچپن سے نا ایک خواہش تھی کہ اللہ پاک میں کچھ ایسا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میرا نام جو ہے نا اچھے الفاظ میں دنیا یاد رکھے۔ پہلے 3 منٹ میں نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی استاد کا سکھا ہوا ہے۔ دل جیتنے کے فن پہ اگر 10 درس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ ایک اکیلا نہتا پاکستانی، 33 انڈین، مسلمان ہو اور اوپر سے جوان ہو اور سب سے بڑھ کر حافظ قرآن ہو تو بنیوں سے ڈرنا بنتا نہیں ہے۔ واہ، آپ 66 گولڈ میڈل لے کے پاکستان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں؟ بانو آپا فرماتی ہیں نا، امید بھی بڑی دیوانی ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ABI پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ بنت اکرام۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہمارا پوڈ کاسٹ کی سیریز کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں اپنے آپ میں۔ ایکچولی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کا جو مقام ہے، انہوں نے جتنا کام کیا اس کے ساتھ میں جسٹس نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ ہم ڈائریکٹلی آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں اور پھر وہ کیا ہے، وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ہاں، اتنا بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہے جینیس آف پاکستان۔ السلام علیکم عثمان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عثمان، میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن خود دیں، کیونکہ بجائے اس کی کہ میں کچھ بتاؤں اور اس کو جسٹس نہ کر پاؤں آپ کے انٹرو کے ساتھ تو زیادتی ہو جائے گی، آپ کے ٹائٹل کے ساتھ بھی اور آپ کے ٹیلنٹ کے ساتھ بھی، تو پلیز۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اچھی جو آغاز کیا ہے جو الفاظ کا یا جو آپ نے عزت بخشی، ایسا نہیں ہے کہ میرے سے بہتر کانٹینٹ نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور یہ اظہار انکساری نہیں، اظہار حقیقت ہے۔ اور نشست جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے۔ نشست جو ہوتی ہے، خاص طور پر ادبی نشست جو ہوتی ہے، وہ اس کا فقدان ہے ہمارے آج کے دور کے اندر۔ اور ہم جیسے وہ لوگ کہ جو جن کی ایک گریڈ ہے نا، ادب کی محفل میں بیٹھنا یا خاص طور پہ ادب کے اوپر بات کرنا، قلم کتاب پہ بات کرنا، شاعری کے اوپر بات کرنا، یہ ویسے ناپید ہو گیا ہوا ہے۔ اس قسم کی جو نشستیں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ کبھی کچھ برس پیچھے چلے جائیں تو ناصر باغ میں ہم نے بہت سارے ایسے مشاعرے اٹینڈ کیے تھے جب ہم آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اور آج اگر ہم مختلف فورمز پہ بات کرتے ہیں، میں اگر اپنی بات کروں اسپیسیفکلی، تو میں ہمیشہ یہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ گفتگو تو ہم نے اب شروع کی ہے الحمدللہ، یا کچھ عرصہ پہلے سے ٹریننگز وغیرہ شروع کی ہیں یا پروگرامز، اس سے بہت زیادہ پروگرامز تو میں نے شاید کسی بھی ہال کی آخری سیٹ پہ بیٹھ کے سنے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو اسپیک ویل یو شوڈ بی اے گڈ لسنر فرسٹ۔ تو بہت ساری کانفرنسز، سیمینارز، مشاعرے، ادبی گفتگو، یا جہاں پر بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہو، وہ الحمرا ہو، وہ آرٹ کونسل ہو، وہ ناصر باغ ہو۔ ناصر باغ کا نام میں اس لیے بھی لیا کرتا ہوں کہ وہاں پر مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور بڑے نام آیا کرتے تھے، جو وہ بڑے نام کے جو میرے دور کے کہہ سکتے ہیں، اس سینس میں کہ جب میں چھوٹا تھا اور وہ حیات تھے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں نا تو ادب کے اوپر پوری لیئر اس وقت وہ اللہ پاک کو پیاری ہو چکی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری جو پیدائش ہے وہ پیدائش کے سال سے کم و بیش کو 30-40 سال پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار پاتا کہ جن کو ادب کے حوالے سے میں بہت پسند کرتا ہوں۔ زندگی تو ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن ایک شخصیت جس کو میں بہت مس کرتا ہوں وہ بابا جی طارق عزیز صاحب ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ حقیقتاً اثاثہ بھی ہے۔ اور جتنا اسے سیکھا، 4 باتیں سیکھ لینا، اور خاص طور پر جو اشفاق صاحب ہو گئے، بانو آپا ہو گئیں، واصف صاحب کا آستانہ ہو گیا، اور میرے بابا جی جو سہیل ظفر صاحب ہے جن کی صحبت میں رہتا ہوں، تو بابے جو ہے نا وہ آپ کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، جس کہتے ہیں نا با ادب با نصیب۔ علم سیکھنے کے لیے بزرگوں کی صحبت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا ایک عجیب سا رویہ ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ میں انٹلیکچوئل ہے، اپنے آپ میں صوفی بنا ہوا ہے، اپنے آپ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی ایک بڑی عجیب سی ایک ریت چل پڑی ہے۔ ہم ہر بندہ کہ اپنے آپ میں انٹلیکچوئل ہو چکا ہے تو کوئی کسی کو سننا نہیں چاہتا۔ اچھا، اسی سے ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہماری سو کالڈ یوتھ، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہمارے بچوں کو اردو پڑھنی نہیں آتی، لکھنا تو بڑی دور کی بات۔ ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں؟ طارق صاحب حیات تھے اور کراچی میں ایک اردو کانفرنس ہوئی اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے وہ اٹینڈ کر کے جب میں واپس آیا تو انہوں نے میرے سے احوال پوچھا۔ میں نے ان سے تب یہ بات کہی، میں نے کہا بابا جی بات پتہ ہے کیا، کہ اگر آج ہم اچھی اردو بولتے ہیں نا، ثقیل اردو بولتے ہیں، تو لوگ باقاعدہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں
کہ میرا دل آپ سے مل کر مسرت و شادمانی کے بہرے بے کرام خواتہ زن ہوا. اب اہل ادب، اہل سنیاس، اہل زبان تو کے لیے تو ایک عام سی بات ہے، کیونکہ ویسے ہی بات کرتے ہیں. ایک عام بندہ سن کے ہنستا ہے. تو آپ یقین کیجئے میں جو تھوڑی سی پریشانی لے کر آیا تھا کہ وہاں پر میں نے زیادہ بے ادب لوگ دیکھے، تو مجھے انہوں نے جو جواب دیا نا وہ آج تک میرے ساتھ ہے. وہ کہنے لگے سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو عثمان بیٹے تمہیں کیا لگتا ہے کہ اردو بولنا خالہ جی کا گھر ہے؟ آج آپ مشاہدہ کیجئے، آپ کے لیے لوگ گفتگو کرتے ہیں، ایک جملہ پورا شاید وہ اردو میں نہیں بول پاتے، درمیان میں کوئی ایک انگلش کا لفظ انہوں نے گزارنا ہی ہے. آپ کے اس قصے سے نا مجھے بھی اپنا ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی. لاہور کراچی میں نا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ چاہے ورک ایتھکس میں دیکھ لیں یا انڈسٹری کے پریکٹس میں دیکھ لیں تو فرق ہے. ٹھیک ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں جی پروفیشنلزم کا بھی فرق ہے، بیہیویئر کا بھی فرق ہے بھی. بٹ ایک بہت بڑا میجر فرق ہے. کراچی والے تو لاہور والوں کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ لاہور نہیں کہتے، وہ پنجاب والے بولتے ہیں. اور پنجاب والوں کو وہ کیسے پکڑتے ہیں؟ ان کے ایکسنٹ سے. اچھا، مجھے اس چیز میں نا بڑا بینیفٹ رہا ہے. میں ویری فرسٹ ٹائم بھی جب کراچی گئی اپنی ورک اسائنمنٹ پہ تو میں نہیں پکڑی گئی. مجھے مطلب ہوتا ہے نا، وہ سیدھا پوچھتے اچھا جی آپ لاہور سے ہیں، آپ پنجاب سے ہیں، کس شہر سے ہیں اور کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے؟ اور اچھا میرے ساتھ نہیں ہوا ایسا کچھ بھی. مجھے زیادہ سرپرائزنگ میرے لیے تب تھا جب میں لاہور میں ایک دفعہ میری ایک کلائنٹ میٹنگ تھی فرسٹ ٹائم. تو ہم گئے، اچھا ان سے ملے، کوئی 20-25 منٹ کی میٹنگ تھی. تو اینڈ آف دا میٹنگ انکل کہتے ہیں، جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کافی ایجڈ، لائک 60s میں تھے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ سے ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں کہا جی سر پوچھے. آپ کراچی سے کب موو ہوئی اور کیوں ہوئی؟ تو مجھے ہنسی پہلے تو. میں نے کہا آپ کو سر کیوں لگا کہ میں کراچی سے ہوں؟ کہتی اتنی صاف اردو نا لاہور میں کوئی بول نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی آپ کراچی سے ہیں. تو پھر میں ان کو بتایا کہ میں پنجابی ہوں اور پنجاب سے ہوں، بورن لاہوری، بورن پنجابی ہوں. تو الحمدللہ آپ آئی تھنک یہ آپ کی فیملی پریکٹس اور ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. آپ کہیں کے بھی ہوں، آپ اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے. غلطی کی تصحیح بڑی ضروری ہے. میں آج کی تاریخ میں ایک دوست کو یہ واقعہ بتا کے ہٹا تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. طارق عزیز شو میں میں ایز گیسٹ گیا، گیسٹ کہہ لیں بیت بازی کے مقابلے میں گیا. آئی واز نیشنل چیمپئن ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے ایک دفعہ غیر رسمی بات کرتے ہوئے طارق عزیز صاحب سے کہا، میں نے کہا بابا جی میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے. آپ کا پروگرام میں تو 8 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، میں 2-2 ڈھائی گھنٹے. بس جوانی کا ذرا زوم تھا نا کہ 2-2 گھنٹے کی بیت بازی، ہزاروں شعر یاد. تو انہوں نے مجھے ایک تو پہلا اصول سکھایا کہ ایسے نہیں ہونے لگا کہ اگر تم سے میری نسبت ہے تو تم اگلے شو میں آ جاؤ گے. اپلائی کرو پہلے، جیسے جو طریقہ کار ہے پی ٹی وی میں اپلائی کرنے کا. تو میری باری کو 4.5 مہینے کے بعد آئی. اب اس دوران میں نے ایک شعر بولا. میں نے کہا کہ یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. طارق صاحب نے میرا نمبر کاٹا، مقابلہ ہو گیا. اس کے بعد اب میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری. کیسے ماری؟ میں طارق عزیز سے پوچھ رہا ہوں کہ میرا نمبر کیوں کیسے کاٹ لیا آپ نے؟ تو پھر اس کا جواب تو ملنا میرا حق تھا کہ میری سرزنش ہو. مجھے کہنے لگے وہ شعر سنا. میں نے کہا جی یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. کہتے چوکے اب پہلا مصرع پڑھ. یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، کٹ. اب بول دوسرا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. بابا جی کہنے لگے عثمان تجھے ذرا شرم نہ آئی یہ بولتے ہو؟ میں کہا جی کیوں ہے؟ کہتے ہیں جب تم نے خاموش لفظ بولا تو تم بحر سے بھی نکل گئے، تم وزن سے بھی نکل گئے. اب ذرا اس خاموش کا الف نکال کے خاموش کے ساتھ ہی شعر بولو. یہ اور بات ہے کہ ممبر پر آ کر کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. کہتے آیا نا وزن میں اور بحر میں. میں نے کہا بابا جی میرے ہاتھ جڑے دیکھو میں نے جوگا نہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ، کیونکہ میں کہا کرتا تھا جس طرح خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو یہ ایک ایسا شعر تھا جس میں خاموش لفظ ہے، خاموش نہیں ہے. تو یہ دوسرا شعر مجھے اس دن پتہ لگا جس میں خاموش لفظ ہے، الف نہیں ہے. تو تلفظ کی ایک غلطی پر 22 منٹ مجھے ڈانٹ پڑی. وہ ڈانٹ پتہ کیوں پڑی؟ ایک تو میں آج کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ہم وہ اسٹوڈنٹس تھے کہ جنہوں نے سنا، اس لیے سنا کہ ہم سیکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے استاد کی بھی وہ انویسٹمنٹ تھی ہمارے اوپر، وہ وقت کی انویسٹمنٹ تھی تاکہ یہ غلطیاں نہ دہرائے. کیونکہ جب میں ریڈیو پاکستان پر شو کرتا تھا اور جب آپ شو کر کے نکلیں
چونکہ اس میں صرف اردو بولنی ہے، اور باہر اگر سن کون رہا ہے آپ کا شو جو اصغر زیدی صاحب جیسی شخصیت ہوں، اور وہ آپ کو یہ کہیں کہ عثمان بیٹے آپ سے تو یہ توقع نہ تھی کہ آج آپ نے تلفظ کے 2 غلطیاں کر ڈالیں، تو پھر محسوس ہوتا ہے یار ہمیں سکھانے والے ہیں. تو میں خوش بخت ہوں مجھے سکھانے والے ملے، میں خوش بخت ہوں میری تصحیح کرنے والے ملے، اور میں خوش بخت ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ توفیق بھی دی کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا بھی، اور کوشش ضرور کی کہ اگلی بار اس کو دہرایا نہ جائے. پہلی بار غلطی ہوتی ہے، دوسری بار گناہ ہوتا ہے، تیسری بار جرم ہوتا ہے. اور میں نے ویسے آپ کو بڑی دفعہ سنا ہے، چاہے وہ کوئی ادبی نشست ہو یا کسی چینل کی ٹرانسمیشن ہو، پہلے 3 منٹ میں نا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی استاد کا سیکھا ہوا ہے. دلجیت نے کہ فن پہ اگر 10 ترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں. 180 سیکنڈز 3 منٹ آپ نے جو کہا، ہم یہ ایک باقاعدہ فلسفی ہے. ہم سیلز کے لوگ ہیں نا، ہم کہا کرتے ہیں کہ پہلے 3 منٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کلائنٹ نے بائنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر آپ کو وہ سکلز موجود ہیں کہ آپ اس کی اف یو کین ریڈ دا آئیز، اگر آپ اس کی آنکھوں کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کی گفتگو، اور اگر آپ اس کی جب دیکھیں گے آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کے ہاتھ آپ کے الفاظ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ایسے بے شمار انسان آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی گفتگو میں ربط نہیں ہوتا، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سیاسی طور پہ ہل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کچھ ایسے انسان ہیں ہمارے گرد، میں کہتا ہوں ان کو اگر ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو یہ بول نہیں سکتے کیونکہ گفتگو کے دوران غیر ضروری طور پر ہاتھ ہلاتے ہیں. تو یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. جب ڈیبیٹس میں کیا سکھایا جاتا ہے، پریزنٹیشن سکلز کیا ہے. آج پریزنٹیشن کا اگر میں لیکچر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں اساتذہ نے جو سکھایا تھا الحمدللہ، کہ آپ کے تو آئی بروز تک بات کرتے ہیں، آپ کے چیکس بات کرتے ہیں، آپ کی اسمائل بات کرتی ہے گفتگو کے دوران، آپ کی لپسنگ بات کرتی ہے، آپ کی آڈینس کے ساتھ باڈی لینگویج. یس، آپ کا مائک کہاں پر پڑا ہے، تو آپ کی دائیں کوہنی کیا ڈائس کے اوپر لگ سکتی ہے یا آپ کو بائیں لگانی ہے. آپ سیدھے کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے، آپ کے دونوں ٹانگوں کے اوپر آپ کا وزن جو ہے وہ شفل کرے گا، کبھی رائٹ پہ کبھی لیفٹ پہ. تو بات کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ایک جگہ پر آپ فکس نہیں کریں گے. اگر آپ ہال کے اندر بات کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی آنکھوں کو شفل کرنا ہے. یعنی پریزنٹیشن اسکیل جو ہے نا، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج کالجز تو دور، یونیورسٹیز کیسے بچے ہیں، ایون آپ یقین کیجیے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں. میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو بے حد قابل ہیں اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے، لیکن لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتے. اگر کر پائیں تو ایک ایسی صورت میں کر پاتے ہیں کہ وہ اگلے بچے کی یا اگلے اسٹوڈنٹ کی دل پر، ذہن پر تاثیر نہیں چھوڑتا. کیا وجہ ہے؟ الفاظ کو ہم نے اپنی عزت نہیں بنایا. مجھے 2004 میں نے کوشش شروع کی تھی، 2024 ہے، 20واں سال ہو گیا ہے مجھے اپنا کتھارسس کرتے ہوئے اور اپنے الفاظ کو اپنی عزت کا درجہ بناتے ہوئے، اور ابھی میں اس کافش میں ہوں. لمبا سفر ہے. عثمان، جینیس آف پاکستان، یہ ٹائٹل آپ کے دل کے بہت قریب ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کب ملا، کیسے ملا؟ جینیس آف پاکستان حافظ محمد عثمان جب یہ کہا جاتا ہے تو پہلے میرے وطن کا نام آتا ہے، پھر میرا آتا ہے. دیکھیے، کھڑے تھے ہم بھی تقدیر کے دروازے پر، لوگ دولت پہ گرے، ہم نے وطن مانگ لیا. آپ یقین کیجئے اگر آپ دل سے اور خلوص ہو کے اللہ پاک سے کچھ مانگیں تو کیا وہ در ہے جو وہ نہ دے؟ بالکل نہیں. میرا بچپن سے نا ایک خواہش تھی کہ اللہ پاک میں کچھ ایسا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میرا نام جو ہے نا وہ اچھے الفاظ میں دنیا یاد رکھے، میرے سے کچھ ایسا کام لے لے. 66 گولڈ میڈل جب اللہ پاک نے الحمدللہ اس وطن کے لیے عطا کی، ڈبیٹس، بیت بازی، فیلڈ، مختلف فیلڈز، پریزنٹیشنز اور سوشل ورک، جتنی بھی فیلڈز میں اللہ پاک نے مجھے ٹاپر رکھا. میں اچھا طالب علم تھا، میں اپنے اساتذہ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سوال زیادہ پوچھتا تھا، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ سوال آدھا علم ہے. تو بچپن میں ہی یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ سوال پوچھوں گا تو جواب ملے گا، نہیں ملے گا تو جواب کی جستجو کروں گا. اور ذہن میں سوال جنم لینا چاہیے کہ اگر اس کمرے میں 4 سوئچ لگے ہوئے اور 3 آن ہے تو چوتھا کیوں نہیں ہے. تب میں اس کے جواب کی تلاش میں جاؤں گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. اچھا عثمان، آپ نے یہ چیز نوٹس کیا کہ سوال کرنے والے اسٹوڈنٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو واقعی اس سوال کا جواب چاہیے، وہ کسی جستجو میں ہے، اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اس شرارت سے سوال کرتا ہے کہ ذرا چلو ٹیچر کا تو ٹیسٹ کرے، اس کو خود بھی آتا ہے کہ نہیں. جو لیکچر تیار کر کے آیا ہو سکتا ہے وہ سوال اس میں سے ہو ہی نہ. تو وہ والے بھی تو ایک بچے ہیں نا. استاد کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. میرے بابا جی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کسی کو بخش دیتے ہیں، کسی کی جان لیتے ہیں، مسافر جیسے بھی ہو رستے انہیں پہچان لیتے ہیں. تمہاری یہ بات دل کو سچی نہیں لگی مگر بہت اصرار کرتے ہو لو ہم مان لیتے ہیں. تو استاد کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. تو
تو اس لیے اگر کوئی بچہ، میں تو ہمیشہ اس بات پر کہا کرتا ہوں ہر جگہ کہ اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ماں باپ یا استاد یعنی اس تکون سے آگے نکل سکتا ہے تو خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اپنے دل کی تسلی کے لیے غالب خیال اچھا ہے، دل کی تسلی کو غالب خیال اچھا ہے کہ جناب میں نے کوئی کراس کر لیا ان کو، یا میں نے ان کو ایک ڈاج دے دیا. وہ چشم پوشی اختیار کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اس بات کو اگنور کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ فیل بھی دے سکتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچہ میں نے بیوقوف بنا لیا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا مان رکھ لیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے ماں باپ یا استاد کو کراس کیا ان کو پتہ نہ چلا. میں اس پہ نا یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ بیوقوف سمجھ سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ سامنے بیٹھا ہے نا، وہ آپ کا استاد ہے. تو یہ جو جینیس آف پاکستان کا سفر ہے نا، یہ الحمدللہ اٹس اے لانگ جرنی بٹ اٹس اے ونڈرفل جرنی. اللہ پاک نے مجھے اس ٹائٹل کے لیے چنا. آل پاکستان لٹریری بورڈ کی طرف سے الحمدللہ جب مجھے یہ ٹائٹل ملا تو اور اب یقین کیجئے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو متنازع ہو اور لوگوں کو لگے کہ شاید بناوٹی بات ہو یا لفاظی ہو، کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ ٹائٹل مل سکتا ہے. آپ یقین کیجئے میں نے سوچا تھا. میرے الفاظ میری عزت ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے حقیقت ہے. تو مجھے معلوم تھا کہ میں ٹائٹل جیت سکتا ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ ہے میری والدہ محترمہ اللہ غری کا رحمت فرمائے، ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اور میں یہاں پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں. میں جب ڈیبیٹس میں تھا نا تو میری امی نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا مجھے کہ جب تم جیت کا سوچ کے نکلتے ہو نا تو 50% تو جیت ہو گئی، کیونکہ یہاں سے آپ جیت چکے، اب 50% ڈلیوری ہے. بالکل ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گمان اچھا رکھیں، اللہ تعالیٰ معاملات بھی ویسے کرتے ہیں، تو گمان کا اچھا ہونا ضروری ہے. اور میرے ساتھ تو جو سب سے بڑی پاور رہی ہے وہ میرے والدین کی دعائیں ہیں الحمدللہ. میری والدہ کا ماتھے، یہ بڑا مشہور جملہ ہے جی میرا، اور اب تو میں تو اب اپنے شباب کی عمر گزار چکا، تو اب میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہ بات اکثر بولا کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک جملہ میرا بڑا تھا کہ والدہ کے ماتھے پر کس، والد صاحب کا کندھے پر تھپکی اور استاد کی ڈانٹ. جس کو یہ 3 نصیب ہو جائے نا، کامیابی تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کامیابی بھیک مانگتے ہوئے آتی ہے آپ کے پاس. اور میری زندگی کا تو وہ تجربہ ہے. تو میرے والدین کی طرف سے الحمدللہ. اچھا یہ میں میسیج بھی دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ اگر میں کیوں یہاں تک پہنچا اور آپ کے بچے مجھ سے بہت آگے جا سکتے ہیں. میرے والدین نے کبھی مجھے ٹوکا نہیں، میرے والدین نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہوئی. ہر چیز میں سپورٹ، ہر چیز میں سپورٹ. نارملی ہوتا یہ کہ والد صاحب کی طرف سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ سپورٹ نہیں ملی، وہ غصے والے ہیں، وہ یہ. میرے والد صاحب بڑے پروجات شخصیت ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ فرینک نہیں اس طریقے سے، کیونکہ ان کی شخصیت الحمدللہ ایک ایسی وجاہت والی شخصیت ہے الحمدللہ. لیکن وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں. وہ دنیا کا بہترین باپ میں نے ان میں دیکھا، دنیا کا بہترین بیٹا ان میں دیکھا، دنیا کا بہترین بھائی ان میں دیکھا، دنیا کا بہترین شوہر ان میں دیکھا. تو میں نے ایک شخص کے اندر تمام چیزیں ایسی دیکھیں کہ وہ جیسے ایک مکمل انسان میرے لیے. سو ہی از مائی رول ماڈل فار ہول لائف. اینڈ آن دی ادر ہینڈ مائی مدر. ساری مائیں سانجی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن میری ماں کے اندر ایک ایسی کوالٹی تھی جو خواتین میں کم پائی جاتی ہے. وہ انتہائی اسٹریٹ فارورڈ خاتون تھی. جو بات ہے نا دل میں وہی زبان پر ہے. لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے. اگر لیٹ سے آپ سے ایک بحث ہوگی کسی بھی ٹاپک پر، اگلی دفعہ جب آپ کو ملی تو انتہائی پرتپاک انداز میں صاف شفاف دل کے ساتھ ملی، جیسے شیشے کی مانند ہوتا ہے. تو میں نے آبزرو کیا. اولاد جو ہوتی ہے نا والدین کی باتوں سے کم ان کے کردار سے اور ان کے ایکٹ سے زیادہ سیکھتی ہے. تو ہم نے اپنے گھر میں ایسے 2 ماڈلز دیکھے ہیں. میں اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے نالائق بھائی ہوں. ٹھیک ہے، میرے بہن بھائیوں کو اللہ پاک نے الحمدللہ بہترین برینز عطا کی ہیں، بہترین شخصیات اور بہترین انسان اللہ پاک نے ان کو بنایا. وہ مختلف لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے محسن جو ہے نا وہ ہمارے نقاد ہیں، کیونکہ جو تنقید برائے تنقید کرنے والے لوگ ہیں نا وہ ہمارے محسن ہیں. میں اس چیز سے بالکل اتفاق کروں گی کہ اگر تنقید نہ ہونا تو ہم گرو نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات بھی ہے نا، جس نے گرو کرنا ہے اس نے کر لینا ہے. کیونکہ اب گھر سے اگر یہ سوچ کے نکلے ہیں نا کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس جو مرضی مشکل آئے، لوگ کچھ بھی کہیں، تنقید کریں، تعریف کریں، نہ کریں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے. کیوں؟ آپ نے ٹھان لی ہے. تو یہ آپ کی انسان کی اپنی ول اور اس کی اپنی نیت بھی بہت میٹر کرتی ہے آپ کی اپنی چیزوں کی اچیومنٹ میں. اس میں تھوڑی سی اگر اپنا اوپینین دوں تو تنقید برائے اصلاح کو پازیٹیو لینا چاہیے، تنقید برائے تنقید کو پازیٹیو لینا نہیں چاہیے، تنقید برائے تنقید کو اگنور کرنا چاہیے. چوز ٹو اگنور. ایسے لوگوں کا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے نا آپ کی خاموشی ہوتا ہے.
میں نے اپنی زندگی میں اپنے بہت قریبی لوگوں سے، جس میں میرے چند رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ ہیں، ان کا بھی شمار ہے، میں نے ان سے بیجا تنقید اور حتیٰ کہ تضحیک بھی برداشت کی ہے، لیکن جواب نہیں دیا۔ بالکل ایسا عثمان، وہ ایکچولی تنقید کا بھی تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کے لوگ، آپ کے آس پاس جو بھی لوگ آپ کے لیے تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کی پاکٹ میں پیسے آتے ہیں نا، تو وہ تنقید تعریف میں کب بدلتی ہے سمجھ نہیں آتا۔ پھر آپ بکواس بھی کریں تو لوگ اتنی تسلی سے سنتے ہیں کہ یہ تو ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا۔ کیسے ہم لوگ اپنے معاملات کو، اپنے رویوں کو لوگوں کے فائنینشیل میٹرز کے ساتھ سوئچ کرتے ہیں۔ یہ جو غربت ہوتی ہے نا، یہ سوتیلی ہوتی ہے، اور جو امارت ہوتی ہے نا، اس کے 101 رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز، ٹھیک ہے، اینڈ فیلئر از دا وڈو آف نن؟ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عالمگیر سچ ہے اس زمانے کا بھی اور ہر زمانے کا بھی۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ پھر میں لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں رکھوں گا۔ ایک وہ جو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں نا، وہ دنیاوی چیزوں کو، مٹیریل چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی نظر میں معیار کچھ اور ہے، جو کردار کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے آپ ہر صورت میں لال ہی ہوتے ہیں، جو گدڑیوں میں لال بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ ایک بات نہیں سمجھ پاتے، زندگی گھومتا ہوا پہیہ ہے۔ اگر آج آپ اوپر والے حصے میں تو نیچے والے کو حقارت سے نہ دیکھیے، کیونکہ یہ پہیہ گھومنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب قدرت آپ کو جب بھٹی میں ڈالے گی نا، تو آپ نے نیچے آنا ہے، اور یہی لوگ اوپر بھی آئیں گے۔ تب آپ کو زندگی میں، اس لیے جب آپ کو امارت ملی ہو نا زندگی میں، جب بھی آپ کسی ایسے مقام پر پہنچے ہوں، تو کسی کے ساتھ وہ سلوک کیجئے کہ کل کو آپ کو اس کی شرمندگی نہ ہو اور آپ اس کو دوبارہ ملنے جوگے نہیں۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس چیزیں بھی۔ اچھا عثمان، وہ کیا قصہ ہے دبئی میں ایک اکیلا نہتا پاکستانی 33 انڈین؟ وہ ویسے ہی نا، انڈیا پاکستان جب آمنے سامنے ہوتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا بیت بازی کا میدان ہو، پریشر آ جاتا ہے دیکھنے والوں پہ بھی، اور جو میدان میں ہوتے ہیں، جو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ تو ہوتا ہی ہے۔ سو آپ پہ کتنا پریشر تھا، ڈر تھا، اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ جو رزلٹ آیا اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا تھا؟ مسلمان ہمیشہ جذبے سے ہی جیتتا ہے۔ 313 ہو کر اگر 1000 کو شکست دیتا ہے نا، تو ایمان ہے، قوت ایمانی جو کفار میں نہیں ہوتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اقبال نے اسی لیے کہا تھا۔ اور اب یقین کیجئے، میں اگر اس فیلنگ میں جاؤں نا، اٹ واز 2011، 13 ایئرس، 13 برس پیچھے، تو ان کے کیپٹن نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ مسٹر جینیس آف پاکستان، ڈر نہیں لگتا؟ اٹ واز این اوپن ڈبیٹ۔ میں نے کہا یار، مسلمان ہو اور اوپر سے جوان ہو اور سب سے بڑھ کر حافظ قرآن ہو، تو بنیوں سے ڈرنا بنتا نہیں ہے۔ واہ! اچھا، ہندوستان کے ساتھ میرا 3 دفعہ جو ٹاکرا ہوا ہے نا، تینوں بار جو ان کے ٹاپکس ہیں نا، وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے کسی بھی حکومت میں، وہ کسی کی بھی رہی ہو، کیونکہ 20 برس تو مجھے ہو گئے، 25 برس اس خاک کو چھانتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا پریکٹیکلی یوتھ کے لیے لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے، پولیٹیشنز کو بھی، ہمارے ارباب اختیار کو بھی، ارباب اقتدار کو بھی، کہ ہم ایسے مقابلے ہارے ہوئے ہیں جہاں پر ہم پہنچ ہی نہیں سکے، بغیر جیتے تو دور کی بات، بغیر مقابلے میں حصہ لیے ہم ہارے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جب اس نے یہ کہا تو ٹاپک تھا ان کا، مسٹر جناح ہیز بروکن دا گریٹ انڈیا اینڈ پاکستان نیشن از اے ٹیررسٹ نیشن۔ اس سے پہلے جو انٹرنیٹ پر مشہور ترین ایک ڈبیٹ پڑی ہے میری، 2010 کا مقابلہ، 15 اکتوبر 2010، محبوبی سنگھ کا میرے ساتھ مقابلہ تھا شیو سینا سے، کشمیر تو ہوگا، پاکستان نہ ہوگا۔ اس سے پہلے 2007 میں، 2006-07 میں انفیکٹ جینیس آف انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ تھا، اٹ واز کلچر، جس پہ اس نے اڑا کر رکھ دیا ان 7 منٹس میں پاکستان کو، پاکستان کی سرزمین پر، کراچی میں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری تکالیف ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہرایا کس طرح۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جی، اللہ پاک کے فضل، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی مہربانی، اور میرے نقاد کی تنقید، یہ تو میرے محسن ہیں۔ اور دوسری چیز، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ قائد کا طریقہ کیا تھا؟ اگر میں دنیاوی، کیونکہ اقبال اور قائد کی بات ہو رہی تھی نا، قائد ہیز بروکن دا گریٹ انڈیا، مسٹر جناح، تو جناح صاحب کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دلیل سے بات کیے۔ ایک ایسا شخص جو وکیل تھا لیکن کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اب آپ قائد اعظم کو دیکھیے نا،
وکیل تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا. ان کا کبھی کسی دشمن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قائد نے کبھی جھوٹ بولا. حالانکہ وکیل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو ہی واز اے لائر ناٹ اے لائر. تو ان کی ساری زندگی کی اگر مطالعہ کریں جتنے ان کے کیسز ہیں وہ کیا تھے, دلیل پہ بات تھی. تو جب آپ کے پاس دلیل موجود ہو, جب آپ کا مطالعہ ہو تھوڑا بہت, اور آپ کو اللہ پاک سے آپ یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ پاک الفاظ کا خزانہ تو انہیں عطا کرنا ہے, تو اللہ پاک فضل کرتا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے بہت دیٹ واز اے کراؤن آف مائی لائف. وہ ایک کمپٹیشن, اور وہ بار بار یہی بات ہونی کہ ہندوستان کو ہرانا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی ایک انر چیز ہے, وہ کرکٹ میچ بھی ہو, وہ ہاکی میچ بھی ہو, یا میرے جیسے بندہ جس کی جو ڈبیٹ کے میدان کا کھلاڑی ہو, میرے لیے آپ کے بیک آف دا مائنڈ پتہ کیا چل رہا ہوتا ہے, ایک سب ہلالی پرچم چل رہا ہوتا ہے. یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو یار, مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو نیشنل چیمپئن بننے کا جو ایک اعزاز ہوتا ہے نا, یہ ایسی خوبصورت فیلنگ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے فاتح ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. اللہ پاک کا میں کس قدر شکر ادا کروں, الحمدللہ سبحان الحمدللہ. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, اس نے مجھے ہر چیز میں نمایاں ہی رکھا. اللہ پاک نے وہ تعلیم سے لے کر وہ میرے کرکٹ ہو, میں بیت بازی میں تھا تو نیشنل چیمپئن تھا, ڈبیٹس میں تینوں زبانوں کے چیمپئن رہا, یا کرکٹ کھیلی تو وہ ایک بام عروج تک گیا, وہاں تک جہاں تک کھیلنا چاہتے تھے. پھر جب کرکٹ چھوٹی تو پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ اس لیول پر آ کر پاکستان نہ کھیلنا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کبھی. لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ٹریک چینج کیسے کرتی ہے قدرت, آپ کو سمجھ بعد میں آتی وہ ہے. ایک پلان ہم کرتے ہیں, ایک وہ ذات کرتی ہے, اور اس کا پلان بے شک بہت اچھا ہے. بے شک ہم بہتر سوچتے ہیں, وہ بہترین سوچتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی مجھ سے رہا ہوا ہے کہ یار جگہ میں 2004 تک دیکھوں تو آئی واز اے کرکٹر, اور میں اتنا پیشنیٹ کرکٹر تھا, اور ایسا لگ رہا تھا ایک انر فیل تھی, اور یہ بھی فیل پکی ہو جانی تھی کچھ عرصے تک کہ یار زیادہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ پاکستان کھیل سکتا ہوں. لیکن اس وقت آ کر ٹریک ایسے چینج ہوا. اب وہ ایک چونکہ بڑی لمبی سٹوری ہے, لیکن میں اس کا صرف لب لباب آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سمجھ نہیں آیا, بعد میں سمجھ آیا کہ یار نہیں قدرت کیا کام لینا چاہتی ہے. اور آج اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو الحمدللہ میں مطمئن بھی ہوں, اور اللہ پاک کی رضا میں راضی بھی ہوں. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ راضی ہونا. خوش بخت وہ ہے, واصف صاحب فرمایا کرتے تھے, خوش بخت وہ ہے جو اپنے بخت پر خوش ہے. کیا بات ہے. اچھا, آپ کی اکثر کہا جاتا ہے آپ کی اسپیچز میں, آپ کی ٹاکس میں انڈیا کے ساتھ کچھ آپ کا کچھ ایکسٹرا ہی کچھ 36 کا آنکڑا چلتا ہے. کیا مطلب کیا ریزن ہے؟ اچھا, چونکہ 3 بار میرے ٹینیور کے دوران 3 بار ہندوستان سے مقابلہ ہوا, تینوں بار الحمدللہ پھر میں نے لڑنا تو تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے ہٹ جائیں, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے. تو ایسا نہیں اسپیشلی, ہاں میں بھی فشنگ والا جو مقابلہ تھا نا, انٹرنیٹ کمپٹیشن تھا وہ, کیونکہ شیو سینا نے وہ کروایا تھا. وہ ٹاپک مجھے بڑی تکلیف دیتا تھا, یعنی کشمیر تو ہوگا پاکستان نہ ہوگا, خون کھولتا تھا. ایک تو نوجوانی بھی تھی اس وقت, اب تو وہی بات ہے نا کہ اب تو وقت گزر گیا, لیکن جذبہ آج بھی اسی طرح قائم ہے, بلکہ شاید بڑھ گیا ہو, زیادہ پختگی آ گئی ہوگی گفتگو میں, یا اپنے جو ہے نا وہ اپنی بات کرنے کے انداز میں اس وقت ذرا زیادہ جذباتی بھی تھے. لیکن آپ سوچیے نا, آپ اپنے آپ کو پاکستانی محب وطن پاکستانی کی جگہ رکھ کے سوچیں, کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ تیرا وطن نہیں ہوگا. اور وطن بھی کون سا, جس کے بارے میں ہمیشہ میں کئی برس سے الحمدللہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں, کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, کسی ادارے میں, کارپوریٹ ٹریننگ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان معجزہ ہے, اور اس کے دلائل بھی دیتا ہوں کہ وہ کیوں معجزہ ہے. اور الحمدللہ ایک نسل جو آگے تیار ہو رہی ہے, اس میں سے میں نہیں کہتا لاکھوں, لیکن شاید ہزاروں کی تعداد میں تو ایسے لوگ ہیں کہ جن تک وہ میسج پہنچ چکا ہے کہ جہاں یہ مدینہ ثانیہ ہے, پاکستان میں پیدا ہونا ثواب کیوں ہے. وہ کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا صرف اللہ, کہنے کی حد تک اور نہیں. کلمہ ہمارا ایمان ہے. تو جب کلمہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ملک کا مطلب یہ ہے, تو پھر کیسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ 2-3 منٹ میں بتا دوں کہ یہ معجزہ کیسے ہے. بالکل. 27 رمضان المبارک کو بنا, لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا, اسلام کے نام پر بنا. پوری دنیا کی تاریخ میں 2 ریاستیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں, مدینہ اول, مدینہ ثانی پاکستان. نقشے کو دیکھیے, محمد لکھا ہوا ہے, علم الاعداد, لفظ اللہ 92, لفظ محمد 92, لفظ پاکستان 92,
13 اگست 1947 میں چلتے ہیں. افغانستان موجود تھا 0091 ہندوستان سوری افغانستان موجود تھا 0093. خالی کون سا رکھا رب نے؟ 0092 انٹرنیشنل کوڈ. 14 اگست کو ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان باہر آیا ہے 0092. علم العادات میں وہ ہندسہ بھی ہمارے حصے میں. آ جائیے آپ ذرا جغرافیے پہ. 208 ممالک دنیا میں، واحد پاکستان، دہرا رہا ہوں، واحد پاکستان وہ ملک ہے کہ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر کے کسی بھی محلے کے کسی بھی گلی میں کھڑے ہو کر کہیں بھی سجدہ کریں، آپ کا سجدہ حجر اسود کی جانب ہے. نیچرل اینگل، دنیا کا واحد ملک، یہ جغرافیہ ہے. آپ ذرا لغت سمجھ لیجئے. مدینہ طیبہ، مدینہ رہنے کی جگہ، طیبہ پاک صاف. پاکستان، پاک صاف، استان رہنے کی جگہ، فارسی زبان کا لفظ ہے. پاکستان کو لکھیں عربی میں، لکھا جائے گا مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کو فارسی میں لکھیں، لکھا جائے گا پاکستان. کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ آپ ذرا وہ احادیث کا مطالعہ کیجئے جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں، قیامت کے متعلق. ساتھ رکھنی اپنی تاریخ، ساتھ رکھنا اپنے جغرافیہ. آپ ذرا استدلال کیجیے، آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان تینوں چیزوں کو ملا کے پڑھیں گے آپ آشنا ہو جائیں گے بہت ساری چیزوں سے. پردے اٹھ جائیں گے آپ کے سامنے سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں. دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب آپ نے مختلف اطراف میں اشارہ فرمایا تھا، یہ نجد ہے، مجھے یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے. وہ اشارہ جو اس سرزمین ہند اور پاکستان کی جانب تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے. اس کا مفہوم ہے. غزوہ ہند کے متعلق احادیث میں غزوہ ہند کہاں ہونی ہے، وہ یہی پاکستان پورا، کچھ حصہ ہندوستان، کچھ افغانستان، ایران، یعنی یہیں سے تو وہ فوج جانی ہے. تو باہر کیف بہت سارے دلائل ہیں. یہی وجہ کہ میرے بابا اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جس سے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی. اور پھر صوفی برکت صاحب کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا. آپ فرماتے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کیا کرے گا، تب ہم تو نہ ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری قبر پر آ کر تھوک جانا. اور آخری بات اس میں عرض کر دوں، پاکستان اتنا ہی بڑا معجزہ ہے جتنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ ہے. اس قوم نے اس تحفے کی عزت نہیں کی تو ذلیل و رسوا ہوئی. ہم اس تحفے کی بے توقیری کر کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. پاکستان ہماری ماں ہے. ماں کے بارے میں آپ گالی نہیں سنتے. ساری زندگی آپ کو وہ چھوٹے سے آپ ہوتے ہیں، آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتی. یہ دھرتی وہ ماں ہے کہ آپ یہاں سے ساری زندگی اناج کھاتے ہیں، بوڑھے ہو کے جب مرنے لگتے ہیں نا، یا مر بھی جاتے ہیں، یہ ماں اپنی آغوش میں 2 گز جگہ دیتی ہے. عزت کریں اس ماں کی، عزت کروائیں اس ماں کی. عثمان، آج کل کے پاکستان کی سیاسی اور معاشی حالات دیکھ کے آپ آج بھی پر امید ہیں؟ پر امید ہوں، لیکن ایک بات کے ساتھ پر امید ہوں. دیکھیے گھر تو آخر اپنا ہے. گھر کو آگ لگی ہو نا، میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. دل کے ببولے جل اٹھے دل کے داغ سے، میرے گھر کو لگ گئی آگ میرے گھر کے چراغ سے. پاکستان کو نقصان جو پہنچائے وہ اندرونی معاملات نے پہنچایا ہے. اغیار اتنے جو کہ نہیں تھے شاید، کیونکہ اس ملک کے اوپر اللہ پاک کا کرم ہے، یہ سایہ خدائے ذوالجلال میں بنا ہے. تکلیف ہوتی ہے حالات اور معاملات دیکھ کے. یہ بہت سارے دوستوں نے یہ بات پوچھی. آپ کو ایک تکلیف دہ بات بتاتا ہوں. جو ہمارا اور پاکستان لٹریری بورڈ میں ہم 28 لوگ تھے نا، اس وقت ہمیں پاکستان کی کریم کہا جاتا تھا. اور میں کئی جگہوں پہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ 22 لڑکے 6 لڑکیاں تھیں. ان میں سے ان 22 لڑکوں میں سے 21 اس ملک میں نہیں ہیں. آئی ایم دا اونلی ون ان پاکستان. مجھے کہا، میں آپ سے اس کے بعد یہی پوچھنے والی تھی. مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں وہ وہاں باہر بیٹھے ہیں، بڑا اچھا لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہوں گے، اور کسی کے پاس وہ کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے میرے اتنے گولڈ میڈلز ہیں، یا میرا ایک گولڈ میڈل ہے ایون، اور میں نے اس کو باہر کیش کیا ہے، تو یار 66 اور بیچ کے ہی آ جائے یار. ٹھیک ہے. تو میں کہا کرتا ہوں یار نہیں، یہ پاکستان، یا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ محب وطنی میرے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. میں 18 دن کے لیے دبئی سے واپس آیا. جب میں 18 دن کے رہ کے واپس آیا تو میں نے طیارے سے اتر کے میں نے وہاں پہ سجدہ کیا اور مٹی کو چوما. تو میرے ساتھ والا مسافر مجھے کہنے لگا پانی کتنی دیر بعد آئے ہو؟ تو میں کہا 18 دن بعد. کہتا میں 3 سال بعد آیا، میں نے تو کچھ نہیں ہوا. تو میں کہا سر اپنی اپنی مزاج کی بات ہے، میں پاکستان سے دور نہیں رہ سکتا. پاکستان میرا عشق ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میری لیلا ہے، میں اس کا مجنوں ہوں.
یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کل جس انسان کو جس بھی لیول پہ موقع ملے، چاہے وہ صومالیہ میں جا کے رہنے کا موقع کیوں نہ ملے، پاکستان وہ چھوڑنا چاہے گا. اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، جس نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے اپنا گھر دیکھنا ہے، کچن چلانا ہے، بلز دینے ہیں، اپنے بچوں کے، ماں باپ کے، فیملی کے حالات دیکھنے ہیں، اس نے میڈیکل بھی دیکھنا ہے. تو پہلے تو ہمارے خرچے نہیں پورے ہو رہے، ہماری بیسکس نہیں پوری ہو پا رہی. اگر گھر میں بزرگ ہے تو ان کی دوائیاں نہیں پوری ہو پا رہی. دوائیوں پہ آپ پیسہ لگا بھی دیں تو دوائیاں بھی 2 نمبر ہیں. خوراک میں بھی کرپشن ہے. مطلب غریب کیا، مطلب میں کہتی ہوں ایک وقت تک کہتے تھے غریب کے لیے جینا مشکل ہے، اس وقت تو ہر انسان کے لیے جینا اور زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے ان حالات میں. تو ایسے میں اگر کوئی جانا موقع ملے تو جانا چاہے. آپ 66 گولڈ میڈل لے کے پاکستان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے آپ کو. اور میرا خیال ہے کہ میں نے کم از کم جو اپنی میری زندگی ہے اب تک اتنے مشکل حالات تو دیکھے نہیں. لیکن آپ نے سوال پوچھا کہ امید کیا ہے، تو بانو آپا فرماتی ہیں نا، امید بھی بڑی دیوانی ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے. میں پر امید اس لیے ہوں، اس کی وجہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگوں کا توکل نہیں ہے، لیکن میرا توکل ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ میں شاید اتنا پاکستان کو اسٹڈی کر چکا ہوں الحمدللہ، یا میں کچھ ایسی چیزیں جان چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں، یا مجھے بتا دی گئی ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. میں ممکن ہے اپنی حیات میں نہ دیکھ پاؤں، میری نسل دیکھ لے یا اس سے اگلی نسل دیکھ لے، لیکن پاکستان نے باہر کیف عروج تو حاصل کرنا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. ہاں ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے وہ مہلت نہ دے دیکھنے کی، میری اگر حیات اتنی نہیں لکھی اس نے، لیکن میری نسلیں دیکھیں گی، اور ہم اوپر اللہ پاک کے پاس بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس تحفے میں وہ، کیونکہ پاکستان بنا ہی دنیا کی جو ہے نا وہ رہنمائی کے لیے بھی ہے اور دنیا کے اقتدار کے لیے. لیکن میں آپ کے سوال کے ایک حصے سے مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں. جتنے مشکل حالات ہو چکے ہیں، دیکھیے ریاست کی ذمہ داری ہے خوراک دینا، ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ نے جس طرح بات کی کہ غریب نہیں، غریب تو مر مک گیا بیچارہ. آپ یقین کیجیے جو سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش لوگوں کی زندگی بھی، بلکہ اب تو اپر، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپر مڈل کلاس، تو اپر مڈل کلاس کا بھی گزارا نہیں اس طریقے سے ہو رہا، کیونکہ ہر ایک کی ضروریات، ان کی جو ہے نا ان کا ایک لائف سٹائل ویسا بن چکا ہوتا ہے. اور ہمارے پیسے کی قدر، اب تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے 2 ٹکے کا آدمی، کیونکہ ہمارے 3 روپے ہونا تو 1 ٹکا بنتا ہے. ایسے ہی تو ہماری تو اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کرنسی. ٹھیک ہے، ہم جو ہمارے ساتھ آزاد ملک ہوئے تھے ہندوستان، اور آپ چائنا کی ایگزامپل لے لیجیے، کہاں چلے گئے وہ؟ بنگلہ دیش کی ایگزامپل لیجیے، افغانستان کی کرنسی آپ سے اوپر چلی گئی، بنگلہ دیش کی کرنسی آپ سے اوپر چلی گئی. معاشی حالات دیکھیے، 3 پلر جو ہے نا کسی بھی ریاست کے، معاشی ہو، دفاعی ہو، اور اس کے بعد جو آپ کا ہے پولیٹیکل، جس کو ہم اسٹیبلٹی کہتے ہیں، آپ کا سیاسی استحکام. اس وقت ہمارے ملک میں نہ سیاسی استحکام ہے، نہ ہمارے معاشی استحکام ہے. صرف دفاعی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان قابل تسخیر ہے، تو یہ 2 کہاں پہ ہوں گے؟ 2 پلرز ہی نہیں ہیں، آپ کی چھت گر جائے گی. پھر کہتے ہیں جی عوام لوگوں میں صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا انسان کی اخلاقیات کا تعلق اس کی معاشیات سے. عائشہ، جو بھوک ہے نا، یہ انسانی تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. یہ انسان کی عزت نفس کی کمر کے بخیو دھیڑ دیتی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ روٹی نہ ہو، چلے میں برداشت کر لوں گا، ایک عام آدمی ہوں میں، میرا بچہ بھوکا ہو میں برداشت کروں گا. اور اگر ریاست وہ مواقع فراہم نہیں کرتی، میں نے یقین کیجیے ایسے لوگوں کو میری ملاقات ہو چکی ہے، میں شاہد ہوں ایسے لوگوں کا کہ جو مجرم نہیں تھے، جو پروفیشنلز نہیں تھے، ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس ڈبل ماسٹرز کی ڈگری ہے، اور ان کو فون سنیچ کرتے ہوئے جب پولیس نے ان کی اخیر دھلائی کی نا، وہ دھلائی نہیں بنتی تھی. وہ بنتا یہ تھا کہ یار ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آج اس کو اندر کر دیا نا تو یہ مجرم بن کے نکلے گا، کیونکہ اس کا اس ریاست سے، اس معاشرے سے، اس نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا. لیکن جب اس کو پوچھو تو صحیح کہ اس کی 4 بہنیں ہیں جنہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا، جنہوں نے محنت کر کے، جنہوں نے سلائی کڑھائی کر کے اس کو MBA کرایا تھا، اور اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ ماسٹر اور کر لیا کہ میں ڈبل ماسٹرز ہوں، اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، بڑی بہن کی عمر 39 سال ہو گئی ہے، گھر پہ بیٹھی ہے، ان 4 بہنوں نے بیٹھ کے مجھے پڑھایا، اور آج وہ 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہیں، تو فون چھین کے، فون بیچ کے ان کو روٹی کھلانی ہے. تو کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کو آپ پانجا لگا دیں؟ ایسا ایک واقعہ امریکہ میں ہوا تھا، جہاں پر ایک بندے نے بریڈ چوری کی تھی، وہ پکڑا گیا، عدالت میں جب پیش ہوا نا
تو جج نے پوچھا کیا چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا تھا جی میرے گھر والے بھوکے تھے, میں پروفیشنل نہیں ہوں, میں نے روٹی چرائی ہے. اس جج نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ جتنے لوگ اس وقت عدالت میں موجود ہیں نا, سب سے پہلے تو سب کی طرف سے میں اور اس معاشرے کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ریاست ناکام رہی ہے آپ کو روٹی دینے میں. اور دوسری بات, جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب اس کو $10 دیں گے, اور سب سے پہلا آغاز میں خود کرتا ہوں. اور میں پولیس والوں کو کہوں گا کہ 1 سیکنڈ کے سے پہلے اس کی ہتھکڑی کھولو, کیونکہ آپ نے ہتھکڑی ڈال کر اس کو یہ احساس کیوں دلایا کہ وہ مجرم ہے؟ وہ مجرم نہیں ہے, وہ مجبور ہے, وہ روٹی کے لیے لڑا یار. تو ہمارے ارد گرد آپ روزانہ دیکھتے ہیں اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے. میں کل خبریں سن رہا تھا, آن ایوریج 2 گھنٹے میں لاہور میں ایک ڈکیتی ہو رہی ہے آن ایوریج. لاہور میں تو یہ کبھی مقام نہیں آیا تھا. آپ دیکھیے تو اسے پڑھے لکھے نوجوان کر کیا رہے ہیں؟ نوکریاں نہیں ہیں. کیا ریاست وہ مواقع فراہم کر رہی ہے؟ پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو آپ کے سوال کا حصہ تھا, جس سے میں اتفاق کرتا ہوں تکلیف کے ساتھ, میں نہیں چاہتا کہ پاکستان چھوڑ کے جائے. کو برین 11 لاکھ نوجوان چھوڑ کے گیا چند مہینوں میں, ود ان این ایئر, 1 سال 13 مہینے کہہ لیں آپ, 11 لاکھ برینز. نوکریاں کہتے ہیں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بھائی آپ چیزیں تو سستی کر سکتے ہو, ایگریکلچر کنٹری ہے, آٹا یہاں ہو رہا ہے, سبزیاں یہاں پہ ہیں, دالیں یہاں اگ رہی ہیں, لیکن ہم باہر بھیج رہے ہیں. پروفٹ نہ اپنا کم کر لیں, غریب چاہے بھوکا مر جائے, تو پھر چوریاں ہوں گی, ڈکیتیاں بھی ہوں گی. دیکھیے آپ کا فورم مناسب ہے اس بات کے لیے یا نہیں میں نہیں جانتا, لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, میں بولوں گا. جب مافیاز بیٹھ جاتے ہیں نا شوگر ملز پر, کیا کون سی حکومت ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس مافیا نے چینی کی پرائس بڑھائی ہے؟ ہم نے آج تک کتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں سیٹ ہوتے ہوئے. کون سے حکومت ہے جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان لوگوں نے اتنا آٹا سیو کر رکھا ہے, اپنے گودام بھرے ہوئے ہیں, غریب تک نہیں پہنچنے دے رہے, کیونکہ مارکیٹ میں اگر وہ سارا آٹا آ گیا تو قیمت گر جائے گی. خدا کا خوف کھانا چاہیے. ایک عدالت اوپر بھی لگنی ہے کہ عمر فاروق جیسا عادل, عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے خوف آتا ہے کہ جب اللہ پاک کی صدا آئے گی نا, وہ ندا آئے گی یا عمرا, اور میرے ہاتھ یہاں ہوں گے, تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ درائے فرات کے کنارے کتا بھی مرا نا, تو عمر اس کا جواب دہ ہے. جو جن کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بات مکمل کر لوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس وقت ایک کمپنی چلا رہی ہیں اور آپ کی سبارڈینیٹس 20 ہیں, 100 ہیں, 50 ہیں, آپ جواب دہ ہیں اور آپ نے جواب دینا ہے اللہ پاک کو, کیونکہ آپ کے ہاتھ بھی ایک دفعہ یہاں آنے ہیں. اگر میں ایک کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہوں اور مجھے اگر 200 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں تو میں 200 کا ذمہ دار ہوں کہ کیا میرے انڈر ان کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی. تو اگر عمر فاروق یہ کہے کہ مجھے خوف آتا ہے اس ڈر سے کہ جب یا عمرہ کی صدا لگے گی تو میں نے اپنے 21 لاکھ مربع میل کا فاتح ہوں, کہیں ایسا واقعہ نہ ہوا ہو. لیکن آپ دوسری جگہ دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ گشت پر نکلے ہوئے ہیں, ایک اماں بیٹھی ہوئی ہیں, اماں جی کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں جی میں بھوکی بھی ہوں, میں شوہر میرا فوت ہو چکا, بیٹا ہے کوئی نہیں. غلطی اللہ پاک معاف فرمائے ایگزیکٹلی اگر, لیکن کم و بیش 24 دینار کی میں مقروض ہوں. عمر کیا کر رہا ہے؟ آپ کی روح کانپ گئی, یہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا مجھے کیا ہوا؟ کیا عمر کو, اور عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کہتے ہیں مجھے عمر بڑا مصروف ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو آپ کی خبر نہ ہوئی ہو. عورت نے پتہ کیا جملہ بولا جس پر عمر صاحب کہتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے آئین سیکھا اس عورت سے. عورت کہتی ہے اگر وہ میری خبر گیری نہیں رکھ سکتا تو منصب چھوڑ دے, وہ اہل نہیں ہے اس منصب کا, خلافت کا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں سے وہ گئے, بیت المال گئے, سامان لے کر آئے, خود ہنڈیا پکائی, خود اس خاتون کے لیے کھانا پکایا, اور جب وہ تھوڑی سی مسکراہٹ اٹھی, پیسے دیے اس کو اس کا قرض اتارنے کے لیے, پھر کہا اماں ایک درخواست کروں؟ ہاں جی کرو. اماں عمر کو معاف کر دے, اس کے نالج میں نہیں ہوگا, اس کے علم میں نہیں ہوگا کہ تو بھوکی ہے, ورنہ تجھے پتہ وہ خبر گیری تو رکھتا ہے لوگوں کی, تو معاف کر دے. نہیں کروں گی. اماں معاف کر دے. نہیں کروں گی. اماں مہربانی تیری معاف کر دے. آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اماں کہتی ہے چل تو کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے, تیرے کہنے پہ معاف کرتی ہوں. اگر جب یہ کہا ہی نہ معاف کرتی ہوں تو 2 روایات ہیں, ایک میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً, غلط اللہ پاک معاف فرمائے. یہ 2 روایتیں ہیں, وہ دونوں دروازے پر آ گئے. زیادہ جو اس میں قوی روایت ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ دونوں ہیں. ان کو عمر آپ یہاں ہیں؟ وہ عورت ایک دم کھڑی, عمر فاروق کھڑی ہو گئی. آپ نے کہا ماں جی نہیں,
گل جتنے چھڈی سی نا اتنی پوری ہونی ہے. آپ نے عمر کو معاف کیا ہے. وہ ایک چمڑا پکڑا, قلم لیا اور اس کا اس پہ لکھیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا. وہ تمہیں لکھنا نہیں آتا. آپ نے لکھا کہ اس عورت نے عمر بن خطاب کو دل سے معاف کیا. یہ وہ تحریر لکھی, اماں جی انگوٹھا لا دو. اماں سے انگوٹھا لگوایا. پھر گواہ کے طور پر مولا علی کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ آپ دونوں بھی اس پہ دستخط کریں کہ اماں نے مجھے معاف کیا ہے. انہوں نے بھی کیا. اور اس کے بعد آپ نے وہ سند جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ جب میں مر جاؤں نا, کیونکہ جب میں جاؤں گا نا دنیا سے آپ حیات ہوں گے, تو آپ نے میری قبر میں یہ سند رکھنی ہے, تاکہ میں اللہ پاک کو کہہ سکوں کہ عمر فاروق اپنے دور اقتدار میں آخری اس عورت سے بھی معافی مانگ کر آیا ہے کہ جو اس سے ناخوش تھی. اور ہم کیا بات کرتے ہیں آج کے حکمرانوں کی. آپ کو لگتا ہے لوگ ان سے راضی ہیں؟ یہ صدائیں اوپر جائیں گی. عثمان, آپ نے سالہ سال اینکرنگ کی, ریڈیو سے, پھر ٹی وی اسکرین, پروگرام ہوسٹنگ, بہت کچھ کیا, پھر ایک دم سے میڈیا چھوڑ دیا اور اب صرف ایز اے گیسٹ اپیئر ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے چھوڑنے کی کیا ریزن رہی؟ اور حالانکہ میڈیا چھوڑتا نہیں ہے اتنی جلدی آپ کو. کیمرہ, لائٹ, اسٹوڈیو, اسٹینڈ بائی, بالکل ایک اٹریکشن ہوتی ہے, گلیمرس لائف ہوتی ہے. اور مجھے ریڈیو ذاتی طور پہ بہت پسند تھا. ریڈیو کا جو مائک ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ لسٹ ہوتا ہے. تو تقریباً 10,500 شوز کیے میں نے ریڈیو سے آل اوور پلیس, اور مختلف ٹی وی چینلز پر نیوز کاسٹنگ اور اس کے بعد پروگرام ہوسٹنگ. لیکن چھوڑا کیوں, اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے جی. وہ یہ تھی کہ مجھے محسوس ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا نا جس دن کہ میڈیا از ناٹ بولڈ میڈیا, دس از اے سولڈ میڈیا. کیونکہ وہاں پر میرے جیسے بندے کے لیے اگر میں ایک مصرے میں کہوں تو دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں, تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں یہاں پہ مس فٹ ہوں, کیونکہ میں زیادہ شوز کرتا تھا پولیٹیکل, اور اس میں بہت سارے میں نے پردے اٹھتے دیکھ لیے لوگوں کے. میں اگر ایک جملے میں بولوں تو میں نے ایسے کئی پروگرامز کیے کہ اگر 1 گھنٹے کے شو میں میرے, اور پرائم ٹائم شو تھا, اور اس کے اندر اگر 3 مختلف پارٹیز کے لوگ 1 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ یا تو خدا دا بیر, اور اس کے بعد جیسے ہی ہم کہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان, کٹ. تو اس کے بعد جناب ہاتھ پہ ہاتھ پھینک کے جا رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. اور جب ان سے پوچھے کہ سر ابھی آپ نے 1 گھنٹہ کیا کیا ہے, اور یار وہ پارٹی موقف تھا, ہمارا ذاتی دوستی ہے, اوکے, اس میں بھی اعتراض نہیں ہے, ذاتی تعلقات پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو آپ نے دکھایا ہے نا دنیا کو, اور اس کے بعد آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ جس میں آپ ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ سارے ایک ہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب معذرت کے ساتھ بہت سارے پیڈ پروگرام جب آپ کو کہا جائے نا کہ اس طرح کرنا ہے اور اس میں یہ انسٹرکشنز ہوں اور آپ آزاد نہ ہوں, صحافت جب آزاد نہیں ہوتی نا تو وہ رقاصہ کی مانند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرکیف مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس فیلڈ کو خیر بات کہنا چاہیے. ریڈیو میں نے بہت پسند ہے, اور ڈبنگ میرا شوق تھا, وہ میں شوقیہ کیا کرتا تھا, مختلف مس کرتا ہوں. ایک دم پھر میں نے جب فیصلہ کیا تو ایک لمبا گیپ آیا میرا, خاص طور پہ اسکرین کے حوالے سے, اور پھر درمیان میں یہی ہے کہ میں خاص طور پہ رمضان ٹرانسمیشنز ہو گئی, یا میں نے اپنا ٹوٹل رجحان اپنے ان ٹاپکس کی طرف کر لیا کہ جو مجھے سوٹ کرتے ہیں, جو میرے دل کے قریب ہیں, جس میں الحمدللہ دین کے اوپر گفتگو ہے, یا اقبالیات پہ بات ہو سکتی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو مجھے تصوف یا تزکیہ, یہ جو ٹاپکس ہیں مجھے میرے دل کے بہت قریب ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر جتنی بھی ابھی بھی میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ اسکرین پر واپسی کی امید ہے, لیکن ہوگی وہ دینی پروگرام کے حوالے سے, اور انشاءاللہ جلد کسی اسکرین پر نظر بھی آئیں گے آپ کو. انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. اچھا, بڑی ڈائیورس جرنی رہی آپ کی. میڈیا کے بعد آپ کارپوریٹ میں گئے, کارپوریٹ سے پھر آپ ریل اسٹیٹ میں آ گئے, جو کہ کہا بھی جاتا ہے کہ فیوچر آف پاکستان ریل اسٹیٹ ہے. ایک اچھا بزنس بھی سمجھا جاتا ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے, ارننگ پوائنٹ آف ویو سے یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریل اسٹیٹ کہاں جا رہا ہے؟ بہت اچھا اور امپورٹنٹ کویشچن ہے. دیکھیے اس وقت اگر دیکھیں نا تو آپ کو ہر طرف سے ایک آواز سننے کو ملتی ہے جی مارکیٹ بیٹھی ہوئی ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جو مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے نا وہی وقت ہوتا ہے بائنگ کرنے کا. اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے نا تو دس از ایکچولی دا ریئل ٹائم. اچھا, اس کی ایک وجہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ جائے گا کہاں. آنے والے وقت میں بہت پر امید دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ اچھا کیپٹل گینز دے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے, الیکشنز ہو چکی ہیں اس ملک میں. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کون حکومت میں آیا, کیسے آیا, آگے کیا ہوگا. ایک مینڈیٹ بن کے جب حکومت بنتی ہے نا تو انویسٹمنٹس باہر کیف آتی ہے لوگوں کا. ایک ہوتا ہے یار ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ورنہ جو ہمارے ملک میں کچھ سچویشن رہی ہے, کوئی 1.5-2 سال جیسی سچویشن رہی ہے, 2 سال سے زیادہ, تو لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن کیا تھا کہ یار یہی نہیں پتہ کہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی, کون آئے گا, کیا بنے گا.
تو وہ اس گم و گم کی کیفیت میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے ایک آدھ مہینے کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک مہینے میں بھی نہیں ہوگا, لیکن یس جو آنے والا وقت ہے وہ لوگوں کو بہت اچھا کیپٹل گین دے کے جائے گا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خاص طور پہ وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں رہنے کے حوالے سے بھی اور کیپٹل گین ROI کے حوالے سے بھی, دس از دا ٹائم ٹو بائی. آپ جہاں پر بہتر سمجھتے ہیں, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے اور جہاں پر اپرووڈ پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ آپ ضرور انویسٹمنٹ کیجیے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ اچھا گین کریں گے. ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کام کیسے کرتی ہے؟ دیکھیے 2 قسم کے بائرز ہیں مارکیٹ میں. ایک بائر وہ ہے کہ جو اپنے رہنے کے لیے گھر دیکھتا ہے, اپارٹمنٹ دیکھتا ہے یا پلاٹ خریدتا ہے اپنے لیے کہ کل کو اس کے اوپر گھر بنائے گا بچوں کے لیے. دوسری قسم کا بائر جو ہے نا وہ انویسٹر ہے. وہ اپنے ایک کنال 2 کنال کے گھر میں رہتا ہے, اسے ضرورت نہیں ہے پلاٹ خریدنے کی, یا وہ کیا کرتا ہے وہ انویسٹمنٹ ڈالتا ہے اور وہاں سے اپنے پیسے کو رول کرتا ہے. جب اس کا کیپٹل گین انجوائے ہو جاتا ہے تو وہاں سے پیسے نکال کر دوسری جگہ ڈالتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں پر آپ کے ملٹیپلز لگتے ہیں, اور اس میں ایک ورڈ ہم اکثر یوز کیا کرتے ہیں کہ فلوک بھی لگتا ہے, اچھا خاصا چھکا بھی لگتا ہے اس فیلڈ کے اندر. اور آپ نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ریئل اسٹیٹ سے بنے ہیں, جنہوں نے پیسہ بھی بنایا, عزت بھی بنائی, شہرت بھی کمائی, اور 10 سال پیچھے آپ دیکھتے تھے شاید وہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھی. جب ہم غیر رسمی بات کر رہے تھے کہ ایون فیملیز میں بھی آپ لاڈلے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے دنیاوی طور پر آپ نے کچھ ان کے سامنے اچیو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے دوست احباب میں بھی آپ کو لوگ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ بہرحال میں بڑی دیر ویسے اس فلاسفی کے اگینسٹ رہا ہوں, بعد میں پتہ لگا کہ میں غلط تھا. صحیح فلاسفی ہے دنیا کی, ایک ننگی حقیقت ہے دنیا کی کہ پیسہ بہت کچھ ہے. دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے. آج دنیاوی طور پر آپ وقتی طور پہ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے نا, تو ایسے جو ہے نا وہ نقاب اتریں گے لوگوں کے دل سے, چہروں سے, کہ آپ کہیں گے ہاں, پھر آپ وائز ہوئے نا, آپ مزید شکر گزار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی تو اللہ پاک کا کرم ہے آپ پہ, ٹھیک ہے. تو بہرکیف کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ بہت پازیٹیو ایک طرف جا رہا ہے, اس کی مارکیٹ بہت پازیٹیو ہوگی. میں بینگ ہیڈ آف کارپوریٹ سیلز الجلی ڈیولپرز, اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ پراپرلی گائیڈ بھی کیا کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری جو کمپنی ہے الحمدللہ وی ہیو پروجیکٹس وچ آر LD اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے, اور بے شمار اس میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تھاؤزنڈز آف پیپل آر انویسٹنگ ان دیز پروجیکٹس, کیونکہ ایک چھوٹا ٹکٹ سائز ہے, ایک عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ, تنخواہ دار آدمی, ایون ایک جس کی انکم کم ہے وہ بھی ہمارے پروجیکٹس میں بائنگ کر سکتا ہے, اور وہ بھی کر سکتا ہے کہ جو کمرشل بلڈنگ بائی کرتا ہے, کیونکہ ایک امبریلا کے انڈر ساری پراپرٹی ٹائپس موجود ہیں. تو آپ جس بھی ڈیولپر کو پسند کرتے ہیں, آپ جس بھی بندے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کیے بغیر انویسٹمنٹ نہ کیجیے, کیونکہ لاہور کے اندر ہی تقریباً 73 سوسائٹیز تو ایسی ہیں جو بلیک لسٹڈ ہیں بائی LDA, لیکن وہاں پہ لوگ بائنگ کر رہتے ہیں کیونکہ نالج نہیں ہوتا. میں نیکسٹ یہی پوچھنے والی تھی کہ اس میں اسکیم بھی بہت ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے جو انویسٹمنٹ مطلب جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کرتا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں جا کے اپنا ریکوری کر لے گا اگر لاس ہوتا ہے. وہ غریب جس نے ساری عمر کما کے ساری زندگی میں ایک گھر بنانا ہے ایک پلاٹ لے کے, اگر اس کا پلاٹ ڈوب جائے گا تو وہ غریب کہاں جائے گا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ مجھے اس انڈسٹری میں 10 سال ہو گئے ہیں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں, اور میں پہلے دن بھی وہی بات کہتا تھا, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ پلیز انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے مشورہ کریں. مشورہ سنت بھی ہے, مشورہ امانت بھی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ 2-4 لوگوں سے اس بارے میں پوچھ لیں. اور خاص طور پر جب آپ دیکھیں نا ہر چیز میں استاد موجود ہوتا ہے, کرکٹ میں کوچ موجود ہوتا ہے, گیم کھیلتے اس کا کوچ لیتے ہیں آپ, تو جب آپ ایک جگہ پہ ڈالیں تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپینینز لیں, خاص طور پر جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا وہاں پر صرف یہ چیک کریں کہ آیا وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے جی. اور ڈیولپر کی کریڈیبلٹی ضرور چیک کریں. میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتا کر لیٹس میں اپنی ڈیولپر کی بات کروں تو پیچھے 13 سال کا ایک ہسٹری ہے, ڈیلیورڈ پروجیکٹس ہیں, فیملیز تھاؤزنڈ آف فیملیز آر لیونگ دیئر ہیپیلی. تو آپ کو پھر پتہ لگتا ہے کہ یار ہاں یہ جگہ ہے جہاں پہ پیسے ڈالے جا سکتے ہیں. جو ایسے اور بھی ڈیولپرز, بہت اچھے ڈیولپرز مارکیٹ میں موجود ہیں, بڑے پڑھے لکھے ڈیولپرز مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس یہ جو مشورے کئی دفعہ دینے والے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کبھی نوٹ کیجئے 10 افراد بیٹھے نا ایک جگہ پر, اور آپ صرف اتنا کہیے کہ میری کمر میں آج درد رہتا ہے آج کل, باقی 9 طبیب ہیں. آپ یہ کہیے کہ میں یار ایک پلاٹ لینا ہے, باقی 9 ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشورہ ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط مشورہ دے رہے ہو, اپنی دانش میں اپنی انٹینشن میں پازیٹیو ہی دے رہے ہوتے ہیں سارے, آپ کی کیئر بھی بات کر رہے ہوں گے, لیکن کیا آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے نا خریدتے وقت اگر یہ کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کا مشورہ کتنا وزن رکھتا ہے,
اس کے پاس اس فیلڈ کا نالج کتنا ہے, کیا جو مجھے مشورہ دے رہا ہے کیا یہ خود ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہے, یا جہاں پہ پیدا ہوا تھا ابھی بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, بس ایک چلتے پھرتی بات ہے, وہ تو مجھے بھی مت ہے. تو پلیز آپ کانٹیکٹ کیجیے کنسلٹنٹ سے, لوگوں سے پوچھیے, آپ کو بڑے اچھے لوگ اس فیلڈ میں مل جائیں گے. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, صرف جو ہے نا وہ تصویروں کے اوپر چیزیں نہیں بکتی, آن گراؤنڈ جا کے چیزوں کو دیکھیے. اسکیمز آپ نے جو بات کی یہ بالکل صحیح ورڈ ہے, بہت فراڈ ہوا ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. اوورسیز پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاک عرب آپ کے سامنے ہیں, لیکن آپ ان کے متاثرین میرے آس پاس ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں لوگ. ایک لائن میں اس کا جواب دوں, نقل جو ہوتی ہے نا وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اصل مارکیٹ میں موجود ہے, اصل کی طرف جائیے. اب وہ اصل سمجھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے نا. مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہو چکی ہے اس وقت. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو کہاں انویسٹ کریں, کس شہر میں کریں, کس پروجیکٹ میں کریں, کیا پروفٹ مارجن رہے گا, اس کو کیسے انالائز کیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے تو آپ کو وہی بات ہے کہ آپ کو ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں نا. آپ کسی بھی پراپرٹی کنسلٹنٹ سے ملیں گے, وہ پروجیکٹ بہتر ہے اس کو بہتر کہے گا. بہت کم آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو سیلز مین نہیں ہوتے, کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ عثمان آئی وانٹ ٹو انویسٹ لائک دس مچ اماؤنٹ, میں کہاں انویسٹ کروں؟ تو اگر تو میں صرف سیلز مین ہوں نا, میں آپ سے کہوں گا کہ میرے پاس یہ چیز ہے, یہی خریدنی ہے, بے شک وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر میں کنسلٹنٹ ہوں, جو کہ میں ہوں الحمدللہ, تو میں آپ سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کی ضرورت کیا ہے. آیا آپ رہنے کے لیے, اگر دیکھیں نا, اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں ماشاء اللہ ایک اچھے گھر میں, اور میں آپ کو یہی کہوں کہ میں نے آپ کو گھر بیچنا ہے, تو میں کہاں کا کنسلٹنٹ ہوں؟ مجھے آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کروانی ہے جہاں پہ آپ کو ROI ملے. آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ لے کر ایگزٹ کر کے کل کو دوسری جگہ انویسٹ کریں. آپ کل کو مجھے دعائیں دیں اور دوبارہ مجھ سے ہی مشورہ کریں کہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ کہاں ڈالنے ہیں, رائٹ. تو اس لیے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں ایک تو نیڈ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, دوسرا بجٹ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. جتنے لوگ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں, میں ان کنسلٹنٹس کو, ان سیلس پرسنس کو بھی یہ گائیڈ لائن کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کلائنٹ سے اس کی نیڈ اور اس کے بجٹ کو سمجھیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو صحیح رہنمائی دیں گی کہ آپ نے رہنمائی دینی کیا ہے آپ کو پہلے, اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھیں. کبھی بھی کلائنٹ کو یہ نہ سمجھیے کہ جس طرح وہ ایک عام ٹرم یوز کی جاتی ہے, یار بکرا آ گیا چھری پھیرنی ہے. ڈونٹ ڈو دس. جس طرح آپ نے کہا, میں اس بات کا میں بڑی اس کو نا دل سے محسوس کرتا ہوں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کر کے ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے, اپنے بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے, اپنے بچے کو ایک تحفہ دینا ہوتا ہے پلاٹ کا, یا انہوں نے بڑی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے جو باہر سے اوورسیز پاکستانی کما کے ریمیٹنسز کی صورت میں بھیجتا ہے کہ یار ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگا دوں, کوئی چیز لے لوں, کل کو میں نے واپس آنا ہے یا میرے بچوں کے لیے میں کچھ بنا دوں. تو اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ آپ کے اوپر اللہ پاک نے, آپ ایک منصب پر بیٹھے ہیں. جس جگہ میں بیٹھا ہوں, جس جگہ آپ بیٹھی ہیں, جس جگہ ایک سیلز مین بیٹھا ہے, اگر ان سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو پہلی بات تو مشورہ امانت ہے, مشورہ سنت ہے. اور اس کے بعد آپ کو اللہ پاک نے اگر ایک منصب دیا ہے کہ جس پر لوگ آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو ٹرسٹ انویسٹمنٹ کی ہے اس نے آپ پر, بھروسہ نہ توڑیں. صرف اپنی سیل کے لیے غلط ٹریک پہ نہ لے کے جائیں. یوتھ کی طرف آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کو اگر ہم ایز اے پروفیشن بات کریں تو اگر ہمارے آنے والے بچے جو اپنے کریئر کا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں آئیں تو کیسے آئیں, کیا اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے, کیا ایٹیٹیوڈ ان میں ہونا چاہیے کہ وہ اچھا سیل مین یا سیل ویمن بن سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تعلیم ضرور مکمل کریں. اگر آپ کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں جائیے. میں ایسے انجینئرس کو جانتا ہوں جو میرے پاس ریئل اسٹیٹ میں میری ٹیم میں کام کرتے ہیں. دے آر پراپر انجینئرس. کین یو امیجن آئی ہیو 5 ڈاکٹرس جو میرے ریئل اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ MBBS ڈاکٹرز ہیں. 2 فزیوتھراپسٹ بھی میرے شاگرد ہیں, ریسنٹ پاس میں میرے ساتھ میں سے سیکھ کے گئے ہیں. تو ڈاکٹر انجینئر ہو کے بھی اب ان سے جب پوچھا تو کہتے ہیں نہیں سر ریئل اسٹیٹ پہ پیسہ بڑھا. تو بھائی نہیں پڑھنی تھی, وہ ڈاکٹری نہیں کرنی تھی. دیکھیے ضروری نہیں ہے, ایک تو ہمارا یہ بھی معاشرے میں کانسیپٹ ہے نا, یا ڈاکٹر بنانا یا انجینئر بنانا. بیٹی پیدا ہوگی ڈاکٹر بنا دو, بیٹا پیدا ہوگا انجینئر بنا دو. بڑی فیلڈز اور ہیں. تو آپ نے جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کیجیے, اس میں اسپیشلائزیشن لیجیے, تاکہ آپ کو یہ تو پتہ لگے نا کہ نو ڈاؤٹ پریکٹیکل اور ہے لیکن تھیوریٹیکل سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. جی ہاں, آپ کی بیس وہ ہو. آپ مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں تو مارکیٹنگ میں اپنا کیریئر بنائیے. اگر آپ کا انٹرسٹ سیلز میں ہے تو MBA یا مارکیٹنگ یعنی سیلز میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اگر آپ نے سیلز میں جانا ہے تو وہ والا کورسز کیجیے. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اپنے سوال میں ہی, ڈگری اور اسکل. کچھ لوگ مارکیٹنگ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھ کے آتے بٹ ان کی اسکل بہت اچھی ہوتی ہے مارکیٹنگ کی. مختلف چیزیں ہیں.
میں اس چیز کی طرف، میں جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو مجھے معلوم، میں نے سوچا ہوا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، تو مجھے میرے پاس اگر موقع ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو مجھے اس ڈگری پہ جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرا اپنا شمار اس میں موجود ہوگا، کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ممکن ہے بعد میں آ کے یہی پتہ لگا نہیں یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. فیلڈ چینج تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنا کیریئر بنا لیجیے. دیکھیے 26 سال کی عمر تک لڑکی، 28 سال کی عمر تک لڑکے کو کم از کم یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں نے اپنا کیریئر کس فیلڈ میں. جی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنا سفر تو شروع کر سکتے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے. بعد میں جا کے ٹریک پہ آ جاتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم ایسے پروفیشنلس کو دیکھتے ہیں جو 20 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں لیکن اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر کام ہی نہیں کیا ہوا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ پروفیشنل گرومنگ کے ساتھ پرسنل گرومنگ کے ساتھ پروفیشنل گرومنگ دونوں کو پیرالل لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ اگر 10 سال پہلے کچھ تھے، آج اگر آپ 20 سال ہو گئے آپ کو نوکری کرتے ہوئے، تو آپ میں ایک بہت بڑا چینج ہونا چاہیے. یو مسٹ بی اے گڈ پروفیشنل، یو مسٹ بی اے بیٹر پروفیشنل دین جو آپ 10 سال پہلے تھے. تو اس میں کیا ہوگا، تبدیلی کہاں پر ہوگی؟ آپ کی اسکلز بہتر ہو چکی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے. اور اسکل کے لیے کیا ہے جی، ایک عام انسان 12 مہینوں میں 2-3 اسکل سیکھ لیتا ہے، لیکن جو اسمارٹ انسان ہوتا ہے نا وہ 4-5 سیکھ لیتا ہے. اور دیکھیے پہلی اسٹیج ہے اسمارٹ ہونا، جس کو ہم سمجھتے ہیں نا یار یہ بڑا اسمارٹ ہے، وہ پہلی اسٹیج ہوتی ہے. اس سے پہلے تو را مال ہے، اسمارٹ ہے. دوسرے نمبر پر بریلینٹ ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، انفیکٹ جو ذہین ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر بریلینٹ ہوتے ہیں. چوتھے پہ جا کے جینیس ہوتے ہیں. 5ویں پر آ کر سمپل ہو جاتے ہیں. آپ بڑے بڑے سکسیزفل لوگوں کو دیکھیے، وہ بڑے سمپل ہوتے ہیں. اور یہ آج کل ہمارے پاس اکثر ہماری یوتھ کی کمپلین ہوتی ہے، بھائی سیلریاں نہیں ملتی اچھی، ہم جو چاہتے ہیں وہ فگر اماؤنٹ نہیں مل رہا. بھائی جاب مل گئی، ریٹینشن کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. نوکری تو مل گئی، ایک اپرچونیٹی مل گئی آپ کو کام کرنے کی، لرن کرنے کی. اس کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم اپنی اسکل کو ڈیولپ نہیں کر رہے تو پھر کیسے آپ کو گروتھ کیسے ملے گی؟ بالکل صحیح کہا جی. آپ ایک کمپنی میں رہتے ہوئے دیکھیے، کوئی بھی کمپنی نا لائبلٹیز نہیں پالتی. خاص طور پر جب آپ سیلز کی بات کریے مجھ سے، تو سیلز میں تو کوئی بھی لائبلٹی نہیں ہوتی. سیلز والوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا یہ اپنی سیلری خود کما کے لاتے ہیں. خود مہینے کے شروع میں آپ کو ڈیسائیڈ خود کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میں اتنا کمانا ہے. یعنی سیلز ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ 3 مہینے بعد میری فیملی میں ایک شادی ہے اور مجھے اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو میں نے اپنا جو کام ہے اس حساب سے کرنا ہے کہ میں کما لوں گا انشاءاللہ. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کمپنی میں جا کے سب سے پہلے اس کا کلچر انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. دوسرا پازیٹیولی کام کرنا ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہونا ہوتا. اور اس کے بعد پھر آپ کو سسٹم پہ بھروسہ بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. گریٹ پیپل ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز، ایوریج پیپل ٹاک اباؤٹ تھنگس، اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل، لیجنڈس نیور ٹاک، دے پرفارم. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں نا. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی پرفارمر بیٹھا ہے، کس نے زندگی میں اچیو کیا ہوا ہے، تو وہ لیجنڈ ہے، سیکھیں اس سے. اگر کوئی آئیڈیاز کی بات کرتا ہے نہیں تو وہ گریٹ ہے، سیکھیں اس سے. تیسری کیٹیگری مٹیریلسٹک، جو چیزوں کی بات کرتے ہیں اوائڈ کریں. لاسٹ والی who always talk about other people، بھاگ جائیں ان سے، کان نہ دھرے ان کے اوپر. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عثمان، ایسے لوگ جو صرف لوگوں پہ نظر رکھ کے بات کر رہے ہیں نا، وہ کہیں نہیں جاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وہ اپنے اس ایک سرکل میں رہتے ہیں. میں نے اپنے کیریئر میں، اپنی زندگی میں، اپنی نوکری کے اندر ایسے بریلینٹ لوگوں کو، نیگیٹو لوگوں کا شکار ہو کے کیریئر تباہ ہوتے دیکھے ہیں ان کے. میں آپ کو گنوا نہیں سکتا. لابنگ کلچر جو ہے، کیونکہ ان کو سمجھانے کے باوجود کسی کو جب یہ سمجھ آتی ہی نہیں کہ دیکھیں 4تھ کیٹیگری کیا میں نے آپ کو بتائی، اسمال پیپل ٹاک اباؤٹ ادر پیپل. یہ ہمیشہ آپ سے دوسروں کی بات کرو تو بھائی آپ سمجھ جاؤ نا، جو آپ کے پاس بیٹھ کر کسی کی بات کر رہا ہے وہ کسی کے بعد بیٹھ کر آپ کی بات بھی کر رہا ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ تو آپ کو ربط ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کی آپ گیدرنگ دیکھیں، وہ کامیاب لوگوں میں بیٹھتے ہیں. جو اچیورز ہوتے ہیں وہ اچیورز میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. بچپن میں ہمارے پیرنٹس کہتے تھے نا دوست اچھے بنانے. ہاں، کیوں کہا؟ مین از نون بائی ہز کمپنی. پڑھنے والے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے. آپ ہمیں زندگی میں الحمدللہ اللہ پاک کا ارب شکر کہ اوقات نہیں تھی، لیکن اس نے منصب دے دیے. جب منصب پر آ کر سمجھ آئی کہ یہ بات حقیقت ہے، میں پسند کروں گا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیومنٹ کی ہوئی ہے. میں ان کے ساتھ کھانا کھانا پسند کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب ان کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے نا، تو جب گفتگو ہو رہی ہے نا، 4 قابل اور کامیاب لوگ بیٹھے ہیں نا، تو ان کے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. عام گفتگو میں بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ ایک ایسی بات کر جاتا ہے کہ یار یس یہ میرے اندر کمی تھی، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی سے بہت دور انہوں نے سفر طے کر کے یہاں تک آ چکے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ
اگر میرا بیٹھنا اٹھنا لوگوں کے ساتھ ہے ہی وہی کہ جنہوں نے سارا دن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ چیزہ لے لیا اس کی بات کر لی, نیگیٹو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیا, ابھی بھی نو پرفارمر ہے یار, کچھ نہیں ہو رہا, ان کو کیوں نہیں دیکھتے, پرفارمنس دیکھ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. تو دیکھیے ہر انسان کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے. بعد میں 5 سال بعد 6 سال بعد 10 سال بعد آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار کل کو یہ میرے ساتھ تھا, یہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا, میں وہیں پہ رہ گیا. تو پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیا چک گئی کھیت, تب وقت گزر چکا ہوتا ہے. سو ایسے ہی ہے نا کہ انسان کامیاب تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے مائنڈ سیٹ ہے. تو مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ اس ٹریک پہ محنت کریں گے اور کامیابی بھی لیں گے. لاسٹ میں چاہوں گی آپ یوتھ کو ایک میسج دیں, جو ہمیں بہت زیادہ کمپلین ہماری یوتھ کی طرف سے ملتی ہے, کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, گروتھ نہیں ہے, پاکستان چھوڑ کے جانا ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت کچھ ہے, مطلب میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ کہیں اپلائی کیوں نہیں کرتے, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ جاؤ ڈالر کماؤ. آپ محنت کرنے والے ہیں نا, پاکستان بھی امریکہ بن سکتا ہے, آپ کما سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی. کیوں, ہم وہاں بیٹھ کے جا کے 18-20 گھنٹے کام کرتے ہیں باہر جا کے. یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے آپ دکھا دیں, اپنے پچھلے 20 سال سے آپ بھی کام کر رہے ہیں, 8 گھنٹے کیا ہم ایمانداری سے, ہم اپنی بات کر لیں, ہم اپنی جاب پہ 8 گھنٹے ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ میرا بڑا سیریس ٹاپک رہتا ہے بچوں کے ساتھ. اکثر 2 ٹاپکس پہ زیادہ گفتگو کرتا ہوں بچوں کے ساتھ. یہ بچوں سے مراد جب میں کہتا ہوں تو میں اپنی ٹیمز کی بات کرتا ہوں یا اپنے انڈر ٹریننگ جو لوگ ہیں ان کی بات کرتا ہوں. پہلا ہے رزق حلال, دوسرا ہے پازیٹیو تھنکنگ. اس پہ میری زیادہ گفتگو ہوتی ہے. رزق حلال, کسب حلال, ایویں مل جاتا ہے رزق حلال. مانگنا پڑتا ہے رب سے کہ اللہ پاک ہر لقمہ حلال کا ہو, اور اس کے بعد کیا ہی مقام آتا ہے کسی موقع پر. الحمدللہ اس کی فیلنگ کو میں بڑا اچھا محسوس کر سکتا ہوں کہ جب آپ روزانہ رات کو سکون کی نیند سوئیں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ اپنی دانش اور اپنی بساط کے مطابق حق حلال کر کے کھایا, وقت ضائع نہیں کیا. جو کمپنی نے جو ٹاسک دیے تھے, آفس نے جو ٹاسک دیے تھے, جو KPIs تھے میں نے وہ پورے کیے ہیں الحمدللہ. مطمئن ہوں کہ حلال کا کھا رہا ہوں. یہ فیلنگ اللہ پاک آپ کو دے دیتا ہے. تو کیا آپ کو بیٹھ کے روزانہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا آج کا دن میں نے کمپنی جو مجھے پے کر رہی ہے, میں نے اس کے مطابق کام اگر نہیں کیا, یہاں سے آواز آنی چاہیے. سب سے بہترین آواز آپ کے ضمیر کی ہوتی ہے. آسک یور سیلف, 5 منٹ اپنے ساتھ اسپینڈ کر لیں سونے سے پہلے کہ وہ پورے دن کی ایک نا ویو کا ریویو لے لیں, آپ کو بہت کچھ پتہ مل جائے گا. آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, اچھا یہاں پر نا پھر توکل آ جائے گا. بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں. اگر میں نے اپنی زندگی میں 100 روپیہ کمانا ہے نا, تو عائشہ میں 100 ہی کماؤں گا. پاکستان کرنسی میں بھی ہو سکتا ہے, ڈالر میں بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کمانا میں نے. ہاں, ایمانداری سے کمانا اللہ پاک نے اختیار دیا انسان کو, شعور دیا ہے نا. یا خدا نہ خواستہ گناہوں میں آلودہ ہو کر بے ایمانی کے ٹریک کے اوپر چل کر اپنی قبر بھاری کر کے کمانا ہے, وہ میرے پہ ہے. کمانا 100 روپیہ ہی ہے. اگر تو ایسا نہیں ہے کہ دین نے منع کیا آپ کو کہ آپ تجارت نہ کریں, آپ دوسرے ممالک میں جا کے نہ کمائیں. اگر آپ کو حالات نہیں آپ کو سپورٹ کرے, پہلی پرائرٹی پر اپنا ملک رکھیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان میں سب کچھ ہے. اور جو بات کر رہا تھا نا, معدنیات, میوہ جات, ہر نعمات, سورہ الرحمن میں جتنی نعمات کا ذکر ہے نا, پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر ہے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں, قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے سورہ الرحمن کا. جس نعمت کا پڑھیں گے نا, ذہن میں اس نقشے سے پڑھیے کہ یار یہ پاکستان میں ہے. مصر اور پاکستان 2 ممالک ہیں 208 ملکوں میں. سورہ الرحمن میں بیان ہونے والی ہر نعمت ان 2 ممالک کے اندر ہے. تو کیا ہے جی, چینلائز نہیں ہو سکا. لوگ اللہ کے اس راز کو, یہ اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس راز تک پہنچے نہیں ہیں. محنت کریں, اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کچھ کریں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے نا پاکستان کے لیے, ایماندار ہو کر یقین کر لیں, اس پاک سرزمین سے ایک بے ایمان کم ہو گیا, آپ کی یہی خدمت ہو جائے گی. بہت خوبصورت میسج. ٹائم کافی ہو گیا ہے, بہت ساری ہماری باتیں رہ گئی ہیں, اور میں اس سیریز کو کنٹینیو کروں گی. ہم ایک نشست اور کریں گے, اور جو چیزیں ہمارے جو ٹاپکس جو ہم نے شروع میں ڈیسائیڈ کیا تھا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اپنی آڈینس سے. آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ خیر.